کیا ہو نہیں لیکن انہیں پتا تھا, نہیں لیکن آپ کی مدر کو پتا تھا کہ جی وہ میری مدر کی فیملی سے تھے, تو یعنی پوری فیملی میں مشہور تھا کہ یہ بندہ جی یہ دین سے دور ہے. ہاں جی دین سے دور ہے بالکل. اور ہم بڑے مطلب میرے ہسبینڈ تو ہنستے تھے, کہتے تھے مجھے تو پہلے ہی پتا تھا تم بیوقوف ہو, تمہیں پتہ نہیں ہے بالکل بھی, تو مجھے پہلے ہی اندازہ تھا کہ یہی ہونا ہے. تو نہیں تو پھر آپ کو نہیں, لیکن یہ جو ایونٹ ہوا obviously تو بڑا سیریس ایونٹ ہے نا, جس کی وجہ سے آپ سوچنے پہ مجبور ہوئی, اور لکی یہ کہ یہ آپ کے ساتھ نہیں ہوا, کیونکہ بہت سارے لوگوں کے ساتھ ٹراما ہوتا ہے نا وہ اس طرح کی, تو وہ ایسی اچھا جو مذہب ہے نا وہ آپ کو ججمنٹل بنا دیتا ہے. آپ اگر 2-4 چیزوں کے اوپر آپ فالو کر رہے ہو تو آپ اگر لیٹ سے کہ جیسا اگر میں حجاب کر رہی ہوں تو, اور اگر کوئی دوسرا نہیں کر رہا, یہ ہے بائی دا وے یہ ہے پرفیکٹ اسلام. کیونکہ اگر آپ حضرت محمد کی جو آخری کیا کہتے ہیں اس کو سرمن تھی, he actually says کہ women are like prisoners with you. so جو یہ بات کر رہی ہے اس ویڈیو میں کہ حیوان سے بھی زیادہ حیوان کی ٹریٹمنٹ ہم سے بھی زیادہ بہتر ہے. ہاں جی شرارتی کڑی, پتہ نہیں کڑی ہیں یا نہیں, انہوں نے سپر چیٹ بھی ڈال لی تھی. ہائی حارث. ہائے, ہاں جی جی, پہلے ہوئی ہے ہماری بات؟ نہیں فرسٹ ٹائم کر رہی ہوں. اچھا, کیا کہنا چاہیں گے؟ یا فائنلی میں جاب پہ ہوتی ہوں اس ٹائم میں, تو اس لیے بڑا مشکل ہوتا ہے کال ملانا, لیکن فائنلی I'll be able to talk. رمضان کے بعد سے آپ کو سننا شروع کیا تھا میں نے. اچھا, اینڈ یا سو روزے رکھنا چھوڑ دیے پھر آپ نے؟ نہیں روزے تو رکھے میں نے. پتہ ہے کیا ہوا ایکچولی, ڈاکٹر نے مجھے کہا کہ تمہاری ڈائبٹیز جو ہے بارڈر لائن پہ ہے, اینڈ لائک اٹ واز ٹو ارلی اکارڈنگ ٹو مائی ایج. تو میں نے کہا چلو میں روزے رکھتی ہوں, اس سے کم از کم اور کچھ نہیں تو ڈائبٹیز تو برابر ہوگی. اب یہ بھی مومنوں کو بتا دیں کہ میری جتنی تھی اتنی کی اتنی آئی بعد میں, مطلب پوائنٹ کا بھی فرق نہیں پڑا. تو اینی ویز روزے میں نے رکھے پورے, بڑی بے دلی سے رکھے. کچھ ایکچولی آئی وڈ لو ٹو پچھلے شیئر سال مائی یا اس اسٹوری. سال؟ پچھلے سال یا اس سال؟ اس سال کی تو آنے والی ہے نا ابھی ابھی مارچ آنے, میں. یعنی آپ اپ ٹو لاسٹ سال کی بات کر رہی ہیں آپ؟ جی جی بالکل لاسٹ اچھا, ایئر یعنی کی. آپ مومنہ تھی آخری سال تک ابھی, او یعنی 10 یس, مہینے پہلے بڑی تک؟ پکی, ہاں بڑی او پکی ہو. تھی. بہت انفارمیشن تو نہیں تھی آف کورس, وہ تو آپ سے ملی نا, تو اس سے پہلے تک بس جو سنایا تھا, مطلب آئی واز فرام اسلام آباد, اور میری فیملی جو پرسنل تھی انفارمیشن زیادہ نہ دیجیے گا بس, نہیں, سر سے بات کیجیے. دیٹس اوکے, آئی مین کینیڈا. چلیں, تو مطلب میرے ماڈریٹ سی فیملی تھی, کوئی اتنا زیادہ نہیں, لیکن میری ہمیشہ سے کریٹیکل تھنکنگ تھی. میں جب بھی قرآن پڑھتی تھی نا تو بڑا مطلب جیسا مخمسے میں سے نہیں انسان چلا جاتا, تو اس طرح سے ہوتا تھا کہ میں کہتی تھی کہ اللہ میاں صرف مردوں سے کیوں مخاطب ہوتے ہیں, کہہ دو اپنی عورتوں سے, کہہ دو اپنی بیویوں سے. اور میں ہمیشہ یہ چیز نا مجھے بادر کرتی تھی, میں کہتی تھی اللہ میاں خود کہہ دو نا آپ ہمیں, مطلب میں تو آپ سے بڑا پیار کرتی ہوں. پھر ایک اسٹیج ایسی آئی. پڑھتا تھا اللہ میاں کا, آپ سے بھی پڑھتا تھا. وہ ایک او حدیث یس, ہے کہ تم او سب یس, سے زیادہ غیرت والا اللہ ہے. او یا, ویسے او یا, نوریہ خان بھی آگئی, میں نے ان کو بھی ایڈ کر دیا, تو شاید ان کو بھی او ایڈ کرنا. جی جی یا. جی جی, آپ کہانی پہ سنائیں. تو پھر مطلب وہ ایک مطلب کریٹیکل تھنکنگ تھی اسٹل میری, اور میں ہمیشہ ہر چیز کو کریٹیکلی جج کرتی ہوں, ایون اب خود کو بھی. تو لیکن کیا کہتے ہیں, وہ چیز جب بھی کسی بڑوں سے پوچھی تو وہی آپ کو پتہ ہے نا, بڑے ہمیں پکی دے دیتے ہیں کہ عورتوں کے اوپر آلریڈی بڑی ذمہ داریاں ہوتی ہیں, اور یہ اور وہ, تو اس کہانیاں. لیے ہاں کہانیاں, تو اس لیے اللہ میاں نے دین کی ذمہ داری جو ہے وہ صرف مردوں کے اوپر ڈالی ہے, اور یہ وہ. تو وہ میری عادت تھی سیٹسفائی ہو جانے کی, اچھا چلو ٹھیک ہے, کہہ وہ دیا تو سب کہہ کی ہو دیا, جاتی ہے, وہ سارے بیچارے چپ کر کے بیٹھ جاتے ہیں, اسپیشلی لیڈیز. تو اینی ویز وہ پھر لیکن کوشچن اندر کہیں دب سا جاتا تھا. تو پھر میرے ہسبینڈ جو ہیں وہ ایتھیسٹ تھے, مطلب کس طرح کی بہت ہی اسٹرانگ, ریلیجسلی اسٹرانگ فیملی سے بلانگ کرتے تھے, لیکن خود اکلوتے ایتھیسٹ تھے بقول ان کی مدر کے کہ میرا منڈا ضائع ہو گیا. تو وہ پھر جو کیا کہتے ہیں, میری مدر جو تھی وہ بڑی پریشان تھی کہ میں ایسے بندے کو کیسے رشتہ دے دوں اپنی بیٹی کا جس نے کبھی دین کو ٹچ نہ کیا ہو, نہیں لیکن نماز انہیں روزے. پتا تھا, نہیں لیکن آپ کی مدر کو پتا تھا کہ جی کہ وہ یہ میری مدر کی فیملی سے تھے.
تو یعنی پوری فیملی میں مشہور تھا کہ یہ بندہ جی یہ دین سے دور ہے. ہاں جی دین سے دور ہے بالکل. لیکن تو ان کو وہ یہ تھا کہ دین سے دور ہے یا ان کو واقعی پتا تھا کہ پکا ملحد ہے یہ، یعنی مانتا ہی نہیں ہے خدا کو؟ نہیں بس صرف تھا دین سے دور ہے. ہاں وہ سب کو ہی ہوتا. ہاں وہ پھر کیونکہ بھی ہو ان جاتا، کے بچت ہو گئی پاس پھر. کوئی پوائنٹس نہیں تھے. مطلب میرے ہسبینڈ جو تھے نا ان کے پاس کوئی پوائنٹس نہیں تھے اس طرح کے کہ وہ بات کر سکتے کسی کے ساتھ نہیں کرنی بھی ڈائریکٹلی. نہیں چاہیے، وہ کرنی بھی نہیں ہاں چاہیے، کیا فائدہ کرنے تو کا. بس کہتے تھے میری تسلی نہیں ہوتی. ہمیشہ سے کہتے تھے کہ میں جب بھی حضرت محمد کے بارے میں پڑھتا تھا بڑے خود پسند سے آدمی لگتے تھے. میں سوچتا تھا کہ مطلب ایک نبی ہے تو وہ اس طرح سے کیسے بات کرتا ہے دس اینڈ دیٹ. تو بہرحال وہ پھر 3-4 سال پہلے کچھ ایسی سٹوری ہوئی کہ فیملی میں کسی بچی کے ساتھ سیکشول ابیوز کیس ہوا جو اس کے اپنے محرم انکل نے کیا. تو میں نے اور میرے ہسبینڈ نے بڑی سختی سے سٹینڈ لیا اس کے اوپر. ہم دونوں نے سب سے کہا کہ بائیکاٹ کرو ایسے بندے کا. لیکن وہ ساروں نے الٹا ہمیں برا بھلا کہنا شروع کر دیا. کیوں؟ اور وہ تو سارے کہنے لگے کہ جناب یہ ایسی باتوں کو چھپاتے ہیں، کرتے نہیں ہیں، کیسے بے شرم لوگ ہو تم، اور یہ وہ. مجھے تو مطلب سمجھ ہی نہیں آ رہی تھی کہ ریزن کیا ہے کہ سب اس طرح کیوں بات کر رہے ہیں. میرے ہسبینڈ کے اندر اویئرنیس تھی اور میں آپ کو صحیح بتاؤں تو میرے اندر اویئرنیس ہی نہیں تھی کیونکہ مجھے اسلام کا پتہ ہی نہیں تھا. تو مطلب اسلام تو یہی کہتا ہے نا کہ گواہ لے کے آؤ ورنہ چپ کر کے بیٹھو. تو پھر وہ ہم نے بڑی سختی سے سٹینڈ لیا. اور وہ پھر میں نے تو جناب مفتی صاحب کو خط لکھ دیا. میں نے کہا دیکھنا ابھی مفتی صاحب کی طرف سے چپیڑ بجے گی نا ان کو تو خود ہی ساروں کی بولتی بند ہوگی. لیکن وہ چپیڑ آئی تو ہمارے لیے آئی ان کی بھی. مفتی نے کہا کہ چپ کر جاؤ، دبا دو اسے. ایگزیکٹلی. انہوں نے بھی کہا آپ فحاشی پھیلا رہے ہیں اور اسلام ہمیں اس چیز کی اجازت نہیں دیتا دس اینڈ دیٹ. وہ بڑا ایک بہرحال وہ میں تو ویسے بڑی شاک تھی. ہاں جی بولیں. نہیں میں نے کہا ہاں ویسے مجھے بھی بڑی حیرت ہوتی ہے اس بات پہ. ویسے بڑا شرم و حیا والا یہ مذہب ہے. یہ کلیم کرتے ہیں ہم بڑی جی عزت کرتے ہیں، عورت کی طرف دیکھنا بھی نہیں ہے، نظریں بھی نیچے کرنی ہے. اور ان کے پاس زنا بالجبر کا کوئی سلوشن ہے ہی نہیں. 4 گواہ نہیں ہے تو ختم، چپ کر کے بیٹھ جاؤ تم. اور میرٹل ریپ کا بھی کوئی کانسیپٹ نہیں ہے اسلام میں. اور اچھا ایویڈنس تھا ہمارے پاس، مطلب سم ہاؤ کوئی ایویڈنس تھا لیکن کوئی اس کو مطلب ماننے کو تیار ہی نہیں ہو رہا تھا اور کوئی سننے کو بھی تیار نہیں ہو رہا تھا کہ کیسے بے شرم لوگ ہو تم، کیسی باتیں کرتے ہو دس اینڈ دیٹ. بہرحال بڑا ہم لوگوں نے مطلب فیس کیا اور فیملی نے بائیکاٹ کر دیا ہمارا. اور ہم بڑے مطلب میرے ہسبینڈ تو ہنستے تھے، کہتے تھے مجھے تو پہلے ہی پتا تھا تم بیوقوف ہو، تمہیں پتہ نہیں ہے بالکل بھی. تو مجھے پہلے ہی اندازہ تھا کہ یہی ہونا ہے. اور پھر اس کے بعد نا وہ جو ایک دبا ہوا کوسچن تھا نا حارث، وہ دوبارہ سے دماغ میں چلنے لگ گیا کہ کیا واقعی اسلام جو ہے صرف مردوں کا مذہب ہے. اور پھر کیا ہوا کہ میرے ہسبینڈ نے نا مجھے اس سے رمضان سے پہلے آپ کی ایک ویڈیو بھیجی اونٹ کا پیشاب پینے والی. اور میرے ہسبینڈ مجھے کہتے ہیں کہ یہ ایک بات میرے جاننے کے لیے مور دین انف ہے کہ میں ہمیشہ سے ٹھیک تھا. کیونکہ ایک اچھا مذہب جو ہے وہ انسان، جانور تو کیا کسی انسان کا بھی پیشاب پینے کی اجازت نہیں دے سکتا. تو کہتی ہیں کہ میرے لیے یہ مور دین انف ہے کہ میں ٹھیک تھا ہمیشہ سے. تو میں نے جب آپ کی ویڈیو دیکھی نا حارث، میرا تو منہ کھلا کا کھلا رہ گیا. میں نے کہا یا اللہ، اس بندے کی زبان کے آگے خندق کھودی ہوئی ہے. یہ کیا، کس طرح کی زبان. مطلب اب تو میں آپ کے سامنے ریپیٹ کر سکتی ہوں آپ کے الفاظ، اس وقت تو ہمت بھی نہیں تھی نا اتنی. وہ عقیدت کا بلائنڈ فولڈ چڑھا ہوا تھا آنکھوں پہ، عقیدت کی پٹی. یا بالکل. تو وہ میں نے جب مطلب دیکھا یا اللہ یہ بندہ کس طرح سے بات کر رہا ہے، یہ دیکھو حدیث میں کیا چول ماری ہے، یہ دیکھے قرآن میں کیا بونگی ماری ہے. دیکھا نوریا، شارٹ. میں آپ کو کہتا تھا نا کہ یہ زبان جو ہم استعمال کرتے ہیں اس کا امپیکٹ ہوتا ہے. وہ شروع میں تھوڑا سا لگتا ہے لیکن اس کا فرق پڑتا رہتا ہے پھر بھی. اچھا تو لیکن یہ تو بڑی سطحی سی بات نہیں لگتی آپ کو؟ اچھا پھر اس کے بعد آپ نے اور بھی ریسرچ کی؟ نہیں میں نے ریسرچ نہیں کی. میں نے اپنے ہسبینڈ سے کہا آئندہ مجھے اس کی ویڈیو نہ بھیجنا. یہ تو مطلب میں نہیں سن سکتی ایسے. گستاخ، ایگزیکٹلی. اس کا سرطان سے جدا ہو جانا چاہیے. نہیں وہ میں ہیومن رائٹس کے لیے تو مطلب میں کچھ بھی کر سکتی ہوں. وہ نہیں، وہ سوال ہی پتہ نہیں ہوتا. نہیں ویسے جو خواتین جو ہے نا، نہیں ویسے میں نے دیکھا چاہے کتنی کٹر مومنہ کیوں نہ ہو، وہ مجھے کبھی کسی نے دھمکی بھی، یہ جو وائلنٹ دھمکی بھی ویسے مجھے کام ہی آتی ہیں،
बड़े अरसे से नहीं आई, लेकिन जो आती भी है तो वो मर्दों की तरफ से ही आती हैं, जो ख्वातीन चाहे कितनी कट्टर मुस्लिम मोमिना क्यों ना हो, वो ये कहती, वो बुरा भला जरूर कह देती है कि तुम्हें पता नहीं है, तुम्हें अल्लाह सबक सिखाएगा वगैरह वगैरह, लेकिन वो ये इस तरह का नहीं वो काम पता है करती। क्या होता है, वो मेरा ख्याल है अभी आपकी एक दो वीडियो, ये आपकी एक आ रही है आजकल कॉलर आयशा, जो याद है इस क्या कहते हैं उनकी शेरनी, इस्लाम की शेरनी। हाँ, वो इस्लाम की शेरनी आई थी, हाँ, उनका इंटरनेट ही खराब रहता है। उन्होंने, हाँ, उनका इंटरनेट काफी खराब होता है, लेकिन उन्होंने अभी आपकी 2-3 वीडियोस देखी थी और आपको कॉल कर दी उन्होंने, तो मैं सोच रही थी, मैंने कहा बच्चों अभी देख जरा 6-7 वीडियोस और देख, फिर तू एथियज्म की शेरनी होगी। तो वो शुरू में बस वो अकीदत की पट्टी जो होती है। अच्छा, बहरहाल रमजान के बीच में मैंने आपकी कोई वीडियो देखी। अच्छा, मुझे आपका नाम नहीं पता था क्योंकि मैंने सिर्फ पाकिस्तानी मुल्हिद देखा था ना, तो मैंने किसी कोई वीडियो देखी, उसके नीचे किसी ने लिखा हुआ था, तू तो हारिस सुल्तान से भी बदतर है जो कि अपने नबी पाक पे ऐसी तोहमत बांधता है। तो मैंने कहा कि ये हारिस सुल्तान कौन है। अच्छा, दिल में ना कहीं अंदर थे आपके, मैंने कहा नहीं ये वो लग रहा है मुझे। तो मैंने हारिस सुल्तान लिख के यूट्यूब पे सर्च किया तो आपकी इंग्लिश चैनल आपका सामने आ गया। मैंने फौरन बंद कर दिया, अस्तगफिरुल्लाह, इस बंदे को तो देखना नहीं। तौबा तौबा। आपको लगा इसकी बंदे की शक्ल पे लानत बरस रही है, अल्लाह ताला ने इसके ओ पे। पता नहीं क्या, मोमिना का हाँ, वो भी होता है, लगता होगा मुझे, यस, मैंने कई लोगों ने मुझे हाँ, बताया, मुझे लोग कहते हैं दे जेन्युइनली बिलीव कि इसके शक्ल पे कि देखो कितनी लानत बरस रही है। फिर वो जब वो मेरी साइड पे आ जाता है तो वो कहते हैं हारिस भाई आप कितने हैंडसम हैं। नूर, हाँ, नूर बरसता लगता अजीब ही मोमना की हालत, इससे पता चलता है कि क्या हालत या कर दी है आवाम की। या क्या हालत कर दी वाकई में। सच्ची हम लोग तो इतने अनअवेयर हैं, हम लोगों को तो कुछ पता ही नहीं है कि हम लोग किस मतलब अंधेर कोठरी में बैठे हुए हैं। तो और नहीं तो फिर आपको नहीं, लेकिन ये जो इवेंट हुआ ऑब्वियसली तो बड़ा सीरियस इवेंट है ना, जिसकी या वजह से आप सोचने पे मजबूर हुई, और लकी ये कि ये आपके साथ नहीं हुआ, क्योंकि बहुत सारे लोगों ओ के साथ यस, ट्रॉमा ओ होता, यस, ओ या, जिनका अपना नॉट नेसेसरली इस किस्म का ट्रॉमा, लेकिन कोई ना कोई ट्रॉमा होता है जिसकी वजह से लोग सोचने पे मजबूर हो जाते हैं, और या फिर जब वो सोचने पे मजबूर होते हैं तो फिर वो खुद डिस्कवर करते हैं, फिर वो देखते हैं कि यार ये क्या है, हमें तो अजीब ही गोली कराई गई है। तो आपको फिर भी यू आर लकी इन दैट सेंस कि, और आपके हस्बैंड भी ऑब्वियसली, अगर आपके हस्बैंड, असल प्रॉब्लम लोगों को ये होती है कि एक बंदा एथियस्ट हो जाता है ना, तो फिर वो दूसरा उसका पार्टनर या हस्बैंड या वाइफ वो रिलीजियस होती है, तो उनको बेचारों को और मुसीबत हो जाती है। नूरिया, आप कुछ ऐड करना चाहेंगे? नहीं सॉरी, मुझे कॉल आ गई थी एंड चल, आपका नाम नहीं मैंने शुरू में सुना, लेकिन शरारती कुड़ी है उनका नाम, अच्छा, उनका शरारती शरारती कुड़ी है। कुड़ी, ऑब्वियसली दिन बना दिया आपने मेरा। आप दिमागी आज़ादी आपको कैसे लग रही है? या उफ, आप सोच नहीं सकती नूरिया, मैंने आपको भी सुना और मुझे लिटरली आई फील माई सेल्फ फ्री। मुझे मतलब आपको मैं बता नहीं सकती कि मैं कितनी रिलैक्स हूँ। बताएं, कोशिश करें, बताएं जरा। मैं बहुत रिलैक्स हूँ, मतलब, और पता है क्या, मैं शुरू से इस्लामी मटेरियल नहीं थी, और क्योंकि मैं बहुत ब्लंट हूँ, हर चीज को ओपनली और आर या पार हर चीज, बस जो भी, अगर मतलब मैं बहुत ज्यादा बोलने वाली नहीं हूँ, लेकिन अगर किसी चीज के बारे में स्टैंस ले लूँ तो बस अब ये कंफर्म, अब ये तो मतलब इसके ऊपर मेरे सामने, मतलब मैं अपने हस्बैंड से कहती होती हूँ, मुझे अगर दुनिया में किसी से सबसे ज्यादा डर लगता है ना तो वो अपने आप से लगता है कि अगर मेरे माइंड में कोई बात आ जाती है तो बस फिर वो उसके ऊपर मैं पक्की हूँ। तो तो आप पहले मानती थी कि इस्लाम ऑब्वियसली बहुत ही ज़्यादा फेमिनिस्ट मज़हब है वगैरह वगैरह? मानती मैं नहीं थी, लेकिन जाहिर है जब भी किसी उल्मा से, मुफ्ती से बात की जाए तो वो सब आपको इसी तरह कहते हैं, आपको ऐसे ही भक्की कराते हैं, और वो आप मतलब उनके पास ऐसे कोई पॉइंट्स नहीं होते, लेकिन स्टिल वो आपको ऐसे ही बताते हैं कि इस्लाम तो बड़ा फेमिनिस्ट मजहब है। और मेरी अपनी छोटी सिस्टर जो है वो इतनी पक्की है, इतनी ज्यादा, कि उसने मुझे छोड़ दिया इस बात पे। मतलब उसने बिल्कुल उसने, वो कहती है कि जब तक आप वापस नहीं आते हो तब तक मैं आपके साथ नहीं। मैंने कहा मेरे वापस आने का तो कोई चांस ही नहीं सिरे से, और मतलब शी इज रियली डियर टू मी, और मुझे मैं एनीवेज नहीं, सी दैट्स द सैडेस्ट पार्ट। अब कितने साल ज़ाया होंगे, जब आप लोग मेमोरीज इतने बना सकते थे,
لیکن ایک مذہب کے لیے like that's crazy. I mean I think Exactly. میں and جو حارث ہیں I think ہم lucky ہیں اس معاملے میں کہ we haven't really lost anyone. You know, even Yeah. activism کرتے ہوئے بھی that's a big deal. So yeah, جی حارث. ہمارا تو بس اس طرح سے ہوا کہ پہلے زیادہ تر لوگوں نے اس بات کی وجہ سے چھوڑ دیا اور جو باقی بچے کچے تھے تو وہ اسلام چھوڑنے کی وجہ سے چھوڑ رہے ہیں. اوپر سے میری عادت ہے کہ میں منافقت نہیں کر سکتی ہوں. اچھا اگر کوئی میرے سامنے اسلام کے قصیدے گا رہا ہے تو میں وہاں پہ کوئی ایک نہ ایک لتی جو ہوتی ہے وہ لگا ہی دیتی ہوں. اور اس کے بعد سارے جو ہوتے ہیں وہ ادھر ادھر باتیں کر رہے ہوتے ہیں کہ یہ کس طرح کی بات کر رہی ہے, کس طرح کی کر رہی ہے. لیکن جو ابھی جو آپ کے تو آپ یہ بتا رہے ہیں کہ کچھ فیملی میں ہوتا ہے, لیکن میں آپ کو ایک ویسے بتا دوں کیونکہ obviously it's all very new to you, لیکن ڈپینڈ کرتا ہے کہ کتنے سبلنگز ہیں, کتنے, یعنی کہ بہت کم ہے تو پھر ظاہری بات ہے مشکل ہو جاتا ہے رشتہ دور رکھنا, لیکن اگر زیادہ ہوتے ہیں تو پھر وہ آپ کو کر دیتے ہیں کیا ورڈ کھڈے ہے, لائن لگا دیتے ہیں. ہاں کھڈے لائن آپ کو لگا لیتے ہیں. لیکن having said that though, لیکن چونکہ جیسے میں نے آپ کو بتایا کہ آپ ایک obviously سیکنڈ بڑی حارث, کیا لکی ہیں. مطلب ہے اگر زیادہ سبلنگز ہوں تو کیا ہوتا ہے؟ موسٹلی یہ ہوتا ہے نا, جیسے فار ایگزامپل اگر آپ کے 6-7 بہن بھائی ہیں تو اگر ایک ایتھیسٹ نکل آیا نا تو پھر وہ سارے ایکا کر لیتے ہیں, وہ پھر اس کو اگنور کر دیتے ہیں, وہ ان کو اس کی فیلنگ وہ مس نہیں کرتے, لیکن آسٹرسائز کر دیتے ہیں. لیکن اگر 2 ہوں یا کلوز فیملی ہو تو پھر اس میں, کیونکہ اسپارٹکس کی بھی ایسی کہانی میں اس طرح کی اور بڑی کہانیاں سن چکا ہوں. لیکن ہیونگ سیڈ دیٹ دو, آپ ایک تو لکی یہ ہیں کہ آپ obviously آپ کا ہسبینڈ بھی آپ کی طرح کہیں ہیں تو you live free life or you probably not going to miss them. لیکن after some time, let me give you a ray of hope, people do come back. کیونکہ یہ جو چیزیں ہیں نا, یہ جو ابھی, کیونکہ شروع میں ان کو بھی شوق لگتا ہے کہ یار یہ کیا, کیونکہ اب آپ اپنے آپ کو دیکھیں نا 1 سال پہلے تو آپ کو, یعنی آپ کو میری بات سن کے آپ کہتی تھی کتنا برا آدمی ہے, تو اسی طرح ان کے لیے اب ان میں آپ کو وہ اب حارث سلطان سمجھ رہی ہیں. اب وہی جو فیلنگ آپ کی میری طرف آ رہی تھی نا, وہی فیلنگ ان کی اب آپ کی طرف آ رہی ہے. تو give it some time. لیکن I know کہ it's very difficult, لیکن چپکے سے نا کوئی کسی اور طریقے سے سوشل میڈیا کے فیک پروفائلوں وغیرہ سے ان کو اس طرح کی ایکس مسلموں کی ویڈیوز بھیجتی رہا کرے, کسی دن غلطی سے کلک کر کے اس نے ان کا بھی دماغ گھوم جانا. بڑا دل کرتا ہے میرا فیس بک وغیرہ پہ ضرور دل کرتا ہے, کیونکہ کچھ فرینڈس اس طرح کی ہے جو کہ بہت زیادہ کٹر ٹائپ کی ہوتی ہے نا, وہ اس طرح کی, تو وہ ایسی اچھا جو مذہب ہے نا وہ آپ کو ججمنٹل بنا دیتا ہے. آپ اگر 2-4 چیزوں کے اوپر آپ فالو کر رہے ہو تو آپ اگر لیٹ سے کہ جیسا اگر میں حجاب کر رہی ہوں تو اور اگر کوئی دوسرا نہیں کر رہا تو میں خود بخود اس کے اوپر باتیں بناؤں گی. اگر بناؤں گی نہیں تو سوچوں گی کہ یہ مطلب کیوں نہیں ایسے کرتا. تو آئی واز ناٹ لائک دیٹ. ہمیشہ میں سوچتی تھی, لیکن میں حجاب وغیرہ کبھی بھی نہیں لیتی تھی, نہ میرے ہسبینڈ کو پسند تھا. تو حجاب تو کیا وہ کہتے تھے کہ مطلب مت اوپر کوٹ وغیرہ بھی مت پہنا کرو, کچھ رہنے دو اور یہ وہ. تو اچھا اینی ویز میں آپ کو باقی کا بتا رہی تھی. تو اچھا رمضان کے بعد پھر میں ایک دن بیٹھی تھی, وہ جب دماغ میں کھچڑی شدید پک رہی تھی اور بس دل کر رہا تھا کہ بس کیا کروں. وہ فائٹ اتنی شدید ہو گئی اندر کہ میں نے نا یوٹیوب کے اوپر ڈال کے سرچ کیا اسلام میں عورتوں کے حقوق, اور وہ جو تھا مطلب میں اس وقت کانشیسلی میں آپ کی ویڈیو ڈھونڈ رہی تھی, کیونکہ مفتی اور علماء کی جو باتیں تھیں وہ تو ہم سن چکے تھے, مجھے کسی نیوٹرل بندے کی بات چاہیے تھی. اور تو جب میں نے آپ کی وہ ایک ویڈیو, مجھے لگتا ہے اسی ٹائٹل کے ساتھ تھی, وہ مجھے مل گئی. اور جب میں نے دیکھی تو اگر میں کہوں نا کہ میں ایک ویڈیو کی مار تھی تو وہ غلط نہیں ہوگا. کہ میں تو شاکڈ, اور میری آنکھوں میں آنسو تھے اس وقت, اور میں اندر سے جس طرح انسان چیخ رہا ہوتا ہے نا کہ سی آئی ٹولڈ یو کہ یہ سب کچھ مطلب پہلے بھی مجھے لگ رہا تھا جس طرح کہ یہ سب کچھ ڈاؤٹ میں تھی میں. لیکن وہ وہی کہ جب آپ کے ارد گرد اتنے پکے اسلامی لوگ ہوں جو آپ کو بتائیں کہ اسلام بہت فیمنسٹ ہے اور یہ اور وہ, تو پھر آپ کو کچھ اور سوچنے والا نہیں رہتا. پھر جب آپ کسی نیوٹرل بندے کو جو آپ کو آیتوں حدیث کے ریفرنس دے دے کے ساری باتیں بتا رہا ہے, تو وہ مطلب ایوری تھنگ میڈ سینس. اور پھر میں نے آپ کی بک ڈاؤن لوڈ کی اپنے بیٹے کے لیے, میں نے انگلش میں بائی کی وہ بک,
اور اپنے واہ بیٹے کو بھی تھینک دی یو میں نے پڑھنے کے لیے. اس نے پڑھی, کہتا ہے ماما ایوری تھنگ میک سینس, ایوری تھنگ میک سینس. واہ کیونکہ وہ نا میرا بیٹا جو ہے وہ جینیس ہے, وہ 7-8 سال کا تھا, وہ ایسے ایسے کوسچن کرتا تھا میرے سے کہ میرے پاس کوئی آنسر نہیں ہوتا تھا اس کا. اور وہ مطلب وہ جیسا ایک دفعہ 8 سال کا تھا میرا خیال ہے, جب اس نے میرے سے پوچھا کہ سب کچھ اللہ میاں نے بنایا تو اللہ میاں کب سے ہیں, تو میں نے اسے بتایا کہ بیٹے اللہ میاں ہمیشہ سے ہیں. کہتا ہے ماما دس از ٹوٹلی نان سینس, کہ کوئی بھی چیز ہمیشہ سے نہیں ہے. کوئی بھی چیز جو ہوتی ہے وہ اس کا مطلب کوئی نہ کوئی شروعات ہوتی ہے اس کی. جیسا اگر ہم ایٹم کو بھی دیکھیں تو وہ بھی خود سے اگر بنا ہے تو اس کا مطلب سٹارٹ ہے کوئی نہ کوئی. تو میں اس کو جواب نہیں دے سکی اس کا. پھر اس نے مجھے ایک میں نے اپنی بک کارڈشپ میں I'm sorry interjecting, میں نے اپنی بولے بک میں یہ واقعہ اسی طرح لکھا کہ میں نے بھی اپنی ماں سے یہی سوال پوچھا تھا جی 7-8-9 سال کی عمر میں, اچھا اور یہ ہر بچہ پوچھتا ہاں ہے, یہ یا ہر بچہ پوچھتا ہے اپنی ماں سے, اور ماں بیچاری کے پاس کوئی جواب نہیں ہوتا. ماں بیچاری ہاں بیٹا اللہ میاں نے بنایا سب کچھ, اللہ میاں ہمیشہ سے اور بیٹے ہمارا دماغ وہیں تک جاتا ہے جتنا کہ ہم سوچ سکتے ہیں, جتنا اللہ میاں نے ہے, اس ہمیں کا کوئی ابیلٹی جواب ہی نہیں دی ہے, ہے. ہاں اس کا کیونکہ جواب نہیں ہے, جواب نہیں ہے. جواب. یا تو پھر اس نے مجھے جو بات بتائی وہ اس نے مجھے بڑا, وہ آپ نے کاردشف اسکیل کے بارے میں سنا ہے؟ یس ہاں, اس نے مجھے اس کی وہ تھیوری بتائی کہ آپ کو پتہ ہے ماما ٹائپ جب, ٹائپ 1. ہاں جی بالکل, کہ اب جب سویلائزیشن جو ہے وہ ٹائپ 7 تک پہنچ جائے گی تو آپ کو پتہ ہے انسان جو ہے وہ گاڈ کو کمپیٹ کر سکتا ہے. تو میں تو شاکڈ ہو گئی, میں نے کہا یہ کیا چیز ہے. اور جب اس نے بتایا نا تو میں تو بڑی حیران, میں اوپن رہی ہوں ہمیشہ بچوں کے لیے, دیکھیں لائک کوسچن ایوری تھنگ, اور ہم اوپن ڈسکس کرتے ہیں. میں نے کبھی بھی ہو ہائی کی وال نہیں کھڑی کی اپنے اور بچوں کے بیچ میں. تو اچھا پھر آگے چلے, پھر رمضان آیا, پھر کیا ہوا؟ ہاں رمضان نہیں, رمضان تو گزار دیا, بڑی بے اچھا دلی سے گزارا. اچھا میں نے قرآن کو ٹچ نہیں کیا, ورنہ میں جب سے مجھے اعتکاف وہ نہیں بیٹھی, مجھے وہ کیا نو اعتکاف نو ہوتا نو ہے بیٹھنا, وہ نہیں وہ نہیں میں بیٹھی بیٹھ ہیں. سکتی, نہیں وہ نہیں میں کر سکتی تھی کبھی بھی. اچھا تو وہ پھر نوریہ آپ کو بھی بیٹھی ہے نہیں یار, میں بھی اسلام کے لیے نہیں بنی تھی کبھی. کچھ بھی نہیں کیا یا اسلامی مٹیریل نہیں تھی. وہ جو ڈری سہمی سی عورت کا کانسیپٹ پیش کرتا ہے نا اسلام, ایک کھونٹے کے ساتھ فرما 4 بردار, بندی ہوئی, فرما بردار. فرما بردار, ہر ظلم زیادتی چپ کر کے سہ جانے والی. نہ نہیں بابا نہیں نہ, نہیں, ایسی کی تیسی پھیر دیں گے ہم, ہے نا. قسم سے کیا یہ اچھا یا کیا بکواس تھا جس میں ہم پڑے ہوئے تھے سچی. نہیں, لیکن I'm shocked کہ آپ کو fair enough, کیونکہ it seems like کہ آپ کی لائف کافی, میری ایک اس کے اوپر تھیوری ہے کہ وہ لوگ جن کی لائف کو اسلام افیکٹ نہیں کرتا, جیسے ہماری جو فرض کریں جیسے ہمارے ایکٹرز ہیں پاکستان کے, صبا قمر وغیرہ, I'm just naming it out, I'm not saying کہ وہ ایتھیسٹ ہیں یا نہیں, مجھے نہیں پتا. وہ لوگ they are more likely to stay Muslim کیونکہ انہیں اسلام کی وجہ سے کوئی تکلیف نہیں ہو رہی. فار ایگزامپل جب ہم ایران میں دیکھتے ہیں, ابھی میں نے افغانستان کی ایک لڑکی کی بیچاری کی ویڈیو پلے کی جس میں وہ لڑکی رو رہی تھی اور وہ کہہ رہی تھی کاش خدا ہمیں جانور بنا دیتا, کیونکہ جانور تو کم سے کم آوارہ گردی یعنی یہ کھل میں کے نے پھر آج کی سکتے سٹریم میں آپ کی سنا ہے یہ بات. او مائی گاڈ اٹ ہیں. از ہاربل. اور ہم عورتیں بیچاری وہ رو رہی تھی لڑکی بچی, بلکہ میں وہ ویڈیو دوبارہ پلے کر ہی دوں, میرا خیال آئی تھنک اٹس امپورٹنٹ کہ اس حوالے سے کہ اور سوری حارث, یہ ہے بائی دا وے یہ ہے پرفیکٹ اسلام, کیونکہ اگر آپ حضرت محمد کی جو آخری کیا کہتے ہیں اس کو سرمن تھی, he actually says کہ women are like prisoners with you. so جو یہ بات کر رہی ہے اس ویڈیو میں کہ حیوان سے بھی زیادہ حیوان کی ٹریٹمنٹ ہم سے بھی زیادہ بہتر ہے, کیونکہ محمد نے یہ اسٹیٹس لائک اینڈ میں جاتے جاتے عورتوں کو یہ دیا اسٹیٹس, you're like a prisoner, یا جانور. عورتیں نہیں جا سکتی گھر سے مرد کی اجازت کے بغیر نہیں نکل سکتی. جو وہ آپ نے ایک حدیث بتائی تھی, وہ حدیث میں جو کہا ہے کہ سامنے سے کتا گدھا اور عورت گزر جائے تو نماز ٹوٹ جاتی ہے. بالکل بالکل. یا سو تو دس از دا تھنگ کہ وہ آپ کو اسلام آپ کو جانور بنا رہا ہے لٹرلی. جانور شیطان ہر چیز. یا 50% پاپولیشن کو آپ نے ڈمپ کر دیا گھروں میں. آپ کیسی مطلب عورتوں کے اندر, لیڈیز کے اندر کیسی ایبیلٹیز ہوتی ہیں, کیا کچھ کر رہی ہیں لیڈیز آج کل, اور آپ نے اپنی 50% پاپولیشن کو بالکل دبا کے رکھ دیا ہے. یہ تو
I love is کہ آپ نے یہ insane. پوائنٹ چھیڑا کیونکہ یہ بعد میں بھی اس بات پہ ایکچولی بات کرنا چاہوں گی. But yeah, go ahead Haris, ویڈیو پلے کر لیں. میں ویڈیو پلے کر دوں کہ کیا جو ابھی ایک پہلے کشمیری بھی آیا تھا جو مجھے کہہ رہا تھا کہ نہیں عورتیں ویسٹ میں سیکس آبجیکٹ بنی ہوئی ہیں, ہمارے ملکوں میں بڑی اچھی ہے, اور اس کو طالبان کو وہ آئیڈلائز کر رہا تھا. یہ ہے طالبان کے اندر خواتین کے حقوق. خداوند نزدیک هیچ دختره اصلا میگه ما هیچ خلق نمیشیم که بچه هستیم. نمیفهمم بسیار زیاد ناراحت حتی از بودن خود در دنیا دیگه پشیمان هستیم. کاش هیچ نمی بودیم در دنیا اصلا به وجود نمیم. ما به اندازه حیوان در ملت ارزش نداریم. حیوان خودشان میتونن سر به خود برن در راه خود ادامه بدن تا بخورن بنوشن. ما اجازه شامیدن نداریم. خداوند نزدیک هیچ دختر اس سے زیادہ اور افسوس کی بات کیا ہو سکتی ہے کہ ایک لڑکی وہ میں نے یہ ایک وہ جو عورت مارچ ہوتی ہے پاکستان میں, اس کے اندر ایک پلاکارڈ تھا, اس میں انہوں نے لکھا ہوا تھا, ایک لڑکا تھا, اس نے لکھا ہوا تھا پلاکارڈ میں, میں اس لیے آیا ہوں کیونکہ میری بہن کہتی تھی کہ کاش میں لڑکا ہوتی, which means اور ایز اے مرد آئی کین آلویز سے کہ ایون ویسٹ میں بھی مرد ہونے کے بڑے فائدے ہیں. عورت ابھی بھی بیچاری گھاٹے میں ہی ہے, لیکن ویسٹ میں اتنی گھاٹے میں نہیں جتنی یہ اسلام پاکستان. جتنا ملک اسلامی ہوتا جائے گا اتنا ہی عورت جو ہے مظلوم ہوتی جائے گی. بالکل. چلیں آپ وہ پوری کر دیں پھر اسٹوری. تو پھر ایسے ہوا اور پھر آپ تو بس کچھ ایسا تو نہیں, بس ویڈیو دیکھی اور وہ پھر ہاں پھر میں ایک جیسا ہوتا ہے نا, کیونکہ میری نیچر ہمیشہ ایسا کی تھی کہ میں لوگوں کو اتنی امپورٹینس نہیں دیتی کہ وہ مجھے ہرٹ کر سکے. تو میں جو بھی ایک فیملی کا ایٹیٹیوڈ تھا, جو بھی ان لوگوں نے ساری چیز کے اوپر اسٹینڈ لیا, ہم لوگوں کو چھوڑ دیا, جو بھی, مجھے اس چیز نے نہیں ہرٹ کیا تھا. مجھے اس چیز نے ہرٹ کیا تھا کہ ان لوگوں کی عقل کام کیوں نہیں کر رہی, ان کو کیوں نہیں پتا چل رہا کہ ایک کرائم کو کرائم کہنا ہے. مطلب اگر آپ دیکھ رہے ہیں, جب آپ کو پتا چل رہا ہے تو آپ کو پھر اس کے بعد اس کے اوپر اسٹینڈ لینا چاہیے. آپ کو پتا ہونا چاہیے کہ دس از دا رائٹ تھنگ, اور آپ کو اس کے ساتھ اسٹینڈ لینا ہے. تو جب پھر میں نے آپ کی ویڈیوز دیکھی تو پھر ایک جیسا ہوتا ہے نا کہ میں ریلیکس ہو گئی کہ اچھا وہ سب ٹھیک تھے, وہ انفیکٹ دیکھا جائے تو سب ٹھیک تھے, اور ہم اپنی جگہ پہ ٹھیک تھے, بیکاز کہ ہمارے اندر اویئرنیس نہیں تھی. میرے اندر اویئرنیس نہیں تھی, لیکن اچھا فیملی کے اندر اویئرنیس تھی, اس لیے وہ ہمیں چپ کرا رہے تھے. اور کہ مطلب اسلام تو یہی کہتا ہے نا کہ چپ کر جاؤ. تو اس لیے پھر میں ریلیکس ہو گئی. مجھے وہ جو ایک تھا نا دماغ سے وہ ایک شدید کیڑا, اور جو دماغ کے اندر فائٹ چل رہی تھی وہ ختم ہو گئی. اور مطلب آئی واز فیلنگ سو پیس ان مائی مائنڈ. اٹ آلویز فیسنیٹس می کہ کئی لوگ بڑی جلدی پلٹی کھا جاتے ہیں اور کئی لوگ نہیں کھاتے, بڑے عرصے تک اسٹرگل کرتے. تو آپ کو دوزخ کا ڈر نہیں لگا, آپ کو یہ نہیں لگا نہیں یہ شاید یہ شیطان بہکا رہا ہے, آپ کو کوئی ایسی اسٹرگل نہیں ہوئی آپ کے ذہن میں؟ حارث, میں نا اپنے حال میں بڑا مست رہنے والی ہوں. مجھے فیوچر کیا ہوگا, کس طرح کا ہوگا, میں ان چیزوں کے اوپر نہیں فوکس کرتی. مجھے بس صرف جو چل رہا جہنم ہے سے ڈر نہیں لگتا آپ کو؟ نہیں, بس اپنے حال میں. ویسے that's so true. اگر آپ کو ڈر نہیں لگتا نا پہلے سے, جیسے مجھے بھی کوئی اتنا خوف نہیں تھا جہنم کا. I was like یہ کیا ہے, لائک کوئی اچھا خدا اس طرح نہیں کرے گا. I made my جو خدا تھا میں نے اپنے آپ سے بنا لیا تھا کہ نہیں وہ تو لونگ ہوگا, مجھے لائک زندگی بھر کے لیے نہیں تو آگ میں روسٹ کرنے والا ہے. ہر آیت کے اینڈ میں کہتا ہے the most merciful الرحمن الرحیم, غفور الرحیم. ایگزیکٹلی. لیکن نہیں, اٹس سو ٹرو. جب اگر آپ کو خوف نہیں ہوتا تو پھر جو کوگنیٹو ڈسوننس ہے وہ ایک سیکنڈ میں جب آپ کو کچھ نظر آتا ہے نا ختم ہو جاتا ہے. اینڈ آئی تھنک these are the people جو اچانک سے they can accept جو ان کے سامنے ایویڈنس ہے. اور بیچ میں اچھا بھی عقیدت کی پٹی نہیں اتری تھی, تو ابھی میں نے پھر آپ کی وہ مطلب مجھے آپ کا نا وہ بڑا اسٹائل لگتا تھا کہ بھکتی بڑا کستا ہے, یہ قصہ کی باتیں کرتا ہے. تو میں بیچ میں وہ غالب کے چینل پہ موو ہو گئی, ان کی 4-5 ویڈیوز دیکھ کے میں پھر واپس آ گئی آپ کے چینل پہ. پھر اس کے بعد آپ مجھے بڑے مہذب اور بہت ڈیسنٹ لگنے لگے. اس کے بعد سارے اعتراضات ختم ہو گئے. آپ تو بڑا ڈیسنٹ آدمی ہوں, مجھے پہلے کیوں برا لگتا تھا اب؟ نہیں, اب تو میں خود بھی اتنی سویر قسم کی ٹاک کرتی ہوں اس کے بارے میں کہ, اور میں نے تو اپنا بتایا, مجھے سب سے زیادہ جس چیز پہ پتہ نہیں آپ لوگ مجھے وہ کر سکتے ہیں کہ میں سب سے زیادہ جس چیز پہ پریشان ہوتی تھی وہ یہ تھی کہ آپ کی تدفین کیسے ہوگی. یہاں پہ
यहाँ पे मुझे, और मतलब मैं इस चीज के ऊपर इतनी कंफ्यूज थी. मैं आपको एक चीज मेंशन करना चाहूंगी, मैं पब्लिकली नहीं लेकिन मैं चैट में आपको बताती हूँ, तो वो आपके लिए आपको बहुत सारी चीजें वो क्लियर कर देगी. बस 2-3 वर्ड्स मैं लिखूंगी. तो उसकी वजह से मैं इतनी ज्यादा परेशान थी कि तदफीन कैसे होगी आपकी, आपको कौन अपनाएगा, क्या करेंगे आप, किस तरह करेंगे. तो वो फिर अब मैं मतलब जब मैं इतनी पक्की हो चुकी हूँ, अब मैंने एक छोटा सा नोट लिख के अपने सिग्नेचर करके अपने बेटे को फॉरवर्ड कर दिया, अपने हस्बैंड को फॉरवर्ड कर दिया कि मैं ऑर्गन डोनर भी हूँ. तो मैंने उसमें लिखा कि मेरी बॉडी में से ऑर्गन निकालना और जाके क्रीमेशन के लिए ले जाना हॉस्पिटल से सीधा, और किसी तरह का कोई फ्यूनरल, कोई ब्यूरल मुझे नहीं चाहिए. तो पार्टी शार्टी रख लेना. ओ या पार्टी शार्टी रखे या बिल्कुल. 60-70 के बाद डेथ होती है तो व्हाई नॉट. ये तो जब बड़ा, मुझे तो बड़ा मजा आता है. वो गाने भी चलाते हैं, वो अब तो पूरी स्क्रीन में वो पूरा इमोशनल सी तस्वीरों की स्लाइड शो लगा देते हैं. उनके गाने तो मैक्सिकन्स की तरह करना चाहिए. वो तो पूरा उनका दिन होता है कि वो डेड को सेलिब्रेट करते हैं, मौज मस्ती करते हैं. वो तो टिकट पता नहीं. हाँ, बहुत ही बड़ा फेस्टिवल. वो मौत को इस तरह नहीं देखते कि ये कुछ उदास चीज है. वो एक्चुअली सेलिब्रेट करते हैं उस शख्स की जो इवन अगर कोई यंग एज में भी डेथ हो तो वो नहीं पता, लेकिन शायद पता आई थिंक एक वो कॉन्सेप्ट यही है कि हमने लाइफ को सेलिब्रेट करना, जो द लाइफ दे हैव लिव्ड. लेकिन एनीवे, लेकिन हमारी मर्जी है, हम जो मर्जी करें. मैंने तो कहा कि मेरे पास बहुत पैसा आएगा तो मैं तो अपनी टिकट बुक करा के कहूंगा मुझे स्पेस में फेंक दो. स्पेस में हम ना डिकम्पोज भी नहीं होंगे, हम डिकम्पोज भी नहीं होंगे स्पेस में. तो वो भी ठीक रहेगा काम. वो तो हम कुछ भी कर सकते हैं. एक बाबा आया था जो मुझसे पूछ रहा था कि वो कह रहा था आप अपनी कब्र खोदो, मैं आपको कब्र के अंदर उतार दूंगा, ये वो. मैंने कहा अच्छा चलो, मैं इतनी मेहनत करूं, मुझे पहले $1000 भेजो, मैं कैमरा खोल के वाकई खोद दूंगा अपनी कब्र. भाग गया वो ड्रामेबाज. ऐसा तो लोगों को बड़ी होती है. बड़े मुसलमान आके हमसे कहते हैं, बड़े मुसलमान हमें आके कहते हैं अच्छा आप जलाए जाओगे या दफनाए जाओगे. वैसे ही अपनी तरह से सवाल पूछते हैं जैसे मैंने मैंने कैंसिल कर देना. यार अभी मैंने डिसाइड नहीं किया कि मैंने दफनाना है या जलाए जाना है. हारिस, पता है रशिया में ये रिक्रिएशनली करते हैं. जब वो रिलैक्स करना चाहते हैं ना, या अपने आप को थोड़ा हम्बल वगैरह करना चाहते हैं, तो वो जाके अपने आप को जमीन के नीचे लाइक दफना देते हैं और एक ट्यूब से वो सांस लेते हैं. हाँ अच्छा. हाँ, ये वो रशियंस तो पागल हैं. वो तो उनके तो शो वोडका की फॉर ब्रेकफास्ट. ब्रेकफास्ट. तो चले, कोई आखिरी बात आपने करनी है शरारती कुड़ी? खुद ही ड्रॉप हो गई. वो ड्रॉप ही होगी जैसे ही मैंने कहा आखिरी बात. वो ऊपर से कड़ाका आ गया अल्लाह मियां का. आ जाएंगे शायद वापस. मेरे इस नेक काम को जारी रखने के लिए मुझे पेपैल या पेट्रियन पे जरूर सपोर्ट कीजिए ताकि मैं अपना पैगाम ज़्यादा से ज़्यादा लोगों तक पहुंचा सकूं.